بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی چلو. الظروف منها ما قطع عن الاضافة كقبل وبعد صبر. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر. اسماء مبنیہ کی بات چل رہی ہے. کن کی؟ اسماء مبنیہ کی بات. کتنے ہیں وہ؟ 8 ہیں. کتنے آگے ہیں؟ 7. اور 7واں شروع ہے، 8واں ہے آخری. سچی گل؟ واہ بے واہ. اچھا جی، تو ظروف بھی مبنیات سے ہیں. ظروف بھی مبنیات سے ہیں. علامہ نے تعریف کو نہیں کی. ظروف جمع ظرف تے ظرف بمانا وہ اسم جو زمان یا مکان کا معنی دیتے ہیں. وہ اسم جو زمان یا مکان کا معنی دے. مطلب وہ اسم ظرف ہے. وہ ہر وہ اسم جس کا معنی زمان یا مکان ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ اسم ظرف ہوتا ہے. تعریف ہو گئی جی. سمجھیے علامہ نے نا جی کہانی پائی بے ان گنو ذرا بے گننے تو ٹائم لگنا ہے جی. تو منہا 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 تو علامہ فرماتے ہیں ظروف مبنیہ میں سے سارے وہ نہیں جن کا معنی زمان یا مکان ہے. جو مبنی ہے نا مولوی جی وہ یہاں گرنے ہیں. کیڑے؟ جو مبنی ہیں وہ کیونکہ باس مبنیات کی. تو علامہ فرماتے ہیں ظروف مبنیہ میں سے وہ بھی ہیں جو اضافت سے قطع کیے گئے ہیں. جو اضافت سے قطع کیے گئے ہیں، یعنی ان کا مضاف الیہ محذوف ہے اور منوی ہے. ان کا مضاف ہے، محذوف ہے اور منوی ہے. منوی معنی وہ ارادے میں ہے، نہ مذکور ہے نہ نسیہ منسی ہے. ان کی 3 حالتیں ہوتی ہیں. مضاف لے مذکور ہو تب بھی مرب ہوتے ہیں، محذوف ہو جائے نسیہ منسی اب یہ کلے مکلے تب بھی یہ مورب ہوتا ہے. جب ان کا مضاف لے محذوف اور ارادے میں ہو تو تب یہ مبنی ہوتے ہیں. اس کی مثال قبل اور بعد. اس کی مثال ہے قبل اور بعد. صرف لفظ گرنے نے تے معنی دسنے نے نہ دے جی. کیا کیا بابا جی؟ اسماء مبنیہ کی بات چل رہی ہے تو ان میں سے 8ویں قسم ہے ظروف. اسماء ظروف. اسماء ظروف. اسم ظرف وہ ہوتا ہے جس کا معنی زمان یا مکان والا ہوتا ہے. جس کا معنی زمان یا مکان والا ہوتا ہے. شابہ. اور تو ظروف علامہ اب ان کو گن رہے ہیں کہ اسماء ظروف میں سے جو کہ مبنی ہیں ان میں سے وہ ہیں جو قطع کیے گئے ہیں اضافہ سے، یعنی ان کا مضاف الیہ محذوف ہے اور معنوی ہے. بے وہ ان کا مضاف لے محذوف اگر ذکر ہو تب بھی معرب ہوتے ہیں. نسیان منسینا تاب بھی مورب ہوتے ہیں. ہاں ان کا مضاف لے لفظوں میں نہیں ہے، نیت میں ہے. لفظوں میں نہیں ہے، نیت میں ہے تو اس وقت مبنی ہوتے ہیں. او اضافت منویہ معنویہ مقصودہ بحذف المضاف لے. سنیں چلو جی. ظروف بعض ظروف مبنیہ سے وہ اسماء ظروف ہیں جو قطع کیے گئے اضافت سے، جیسے قبل اور بعد. او ویکھنا بچو او کہ تجھے تو کا من قبل بضم لام و من بعد بضم دال. جی تو لکھے یہ مبنی کیوں ہو گئے نے؟ نظر آ رہے ماز مبنی ہوئے ہیں یہ ظروف جڑے اضافت کو ہر ایک دے بنا دی وجہ وکھری. یہ ظروف مبنی ہوئے ہیں باوجہ متضمن ہونے ہر حرف کے
اضافت کے حرف کے معنی کو. اور اضافت 3 قسم ہے, چٹے رنگ دی, کالے رنگ دی, پیلے رنگ دی. اضافت لام اضافت من اضافت پیلی طرف ہے کہ کوئی نہیں ہے کہ یہ اضافت کے حرف کے معنی کو متضمن ہے جی. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ حرف کے مشابہ ہیں, جس طرح حرف غیر کا محتاج ہوتا ہے, یہ اضافت کے یعنی مضاف الیہ کے محتاج ہوتے ہیں, اس لیے کیا ہو گئے, مبنی ہو گئے. من کرو بعض ظروف مبنیات سے ہیں, نہ حیث نہیں, منہا ظروف مبنیات میں سے مبنیات میں ما وہ اسم ظرف ہیں ظرف ہے جو قطع کیا جائے اضافت کیا سے, کیا گیا ہے, جو قطع کیا گیا ہے اضافت سے, جیسے قبل اور بعد. ظروف اور بعض ظروف مبنیہ سے وہ اسماء ظروف ہیں جو نہ داخنا من الظروف المبنیہ, بعض کے لکھے ظروف مبنیہ سے ما وہ اسماء ظروف ہیں, اسماء ظروف ہیں جو قطع کیے گئے ہیں اضافت سے, جیسے قبل اور بعد. جیسے قبلو اے شاباش جی. وَأُجْرِيَ مَجْرَاهُ لَا غَيْرُ وَلَيْسَ غَيْرُ وَحَسْبُ. بس 3 لفظ اور ہیں جو اسماء ظروف سے نہیں ہیں, جو اسماء ظروف سے نہیں ہیں, لیکن وہ بھی مبنی بر ضم ہیں, وہ بھی ضم میں ان کو اسماء ظروف کے قائم مقام کر دیا ہے. کیا کہ علامہ فرماتے ہیں 3 کلمے اور ہیں, 3 اسم اور ہیں, 3 کلمے پورے جو کہ اسماء ظروف سے ذرا ان کا معنی زمان مکان والا نہیں ہے, لیکن وہ بھی مبنی بر ضم ہے, وہ ان کے قائم مقام ہے. وہ ایک ہے لا غیرو, ایک ہے لا غیرو, جاءنی زید لا غیرو. کون؟ جانی زید لا غیرو. اے لا غیرو جو ہے یہ مبنی بر ضم ہے. دوسرا ہے لیسا غیرو, جانی زید لیسا غیرو, جانی زید لیسا غیرو, لیسا غیرو, یہ غیرو بھی مبنی بر ضم ہے. سنیں, تیسرا ہے حسبو, تیسرا ہے حسبو. سنیں, جانی زید حسبو, یہ مبنی بر ضم ہے. لا غیرو, لیسا غیرو, حسبو, یہ بھی مبنی بر ضم ہوتا ہے, یہ بھی وہ غیر ہر تھان تے نہیں. جدو ایس پنجالی چ قابو آیا ہے, کیڑی پنجالی, لا غیرو والی تے لیسا غیرو والی اتھے. ہاں جی, کیا کہ جی, اور وہ یہ ہیں لا غیرو اور لیسا غیرو اور حسبو, یہ بھی تینوں مبنی بر ضم ہے. خلاصہ پکانا ہے بجی تھے انہوں نے جی پڑھنا ہے لا غیرو, لیسا غیرو, حسبو, بس اینی گل. پھر آ کے حسبو کہے تو جانی زید لا غیرو, جانی زید لیسا غیرو, جانی زید حسبو. ہاں چلو جی. اور قائم کیے گئے ہیں, اور قائم کیے گئے کس میں, مضاف الیہ کے حذف میں اور بنا علی الضم میں. انہاں دا بھی مضاف الیہ محذوف ہے تے منوی ہے تے اے مبنی بر ضم نے, اس وجہ وچ قبل تے بعد دے نال جوڑے. سنیں اور نظر آ رہی, فی حذف المضاف الیہ تے ول بنا علی الضم, اور قائم کیے گئے ہیں, اور قائم کیے گئے ہیں مقام اس اسم ظرف کے. مقام اسم کیڑا, او ما, او جڑا مقطوع نال اضافت ہے, کون قائم کیے گئے, نیب فعلی. لا غیرو, لا غیرو, اور لیسا غیرو, لیسا غیرو, اور حسبو, یعنی قائم ظروف کے جو مقطوع نال اضافت ہیں ان کے یہ قائم مقام کیے گئے جی. اور قائم کیے گئے ہیں مقام اس اسم ظرف کے, اور جڑا پچھون پڑے ہیں لا غیرو اور لیسا غیرو اور حسبو. شاباش جی. قائم کیے گئے ہیں مقام اس اسم ظرف کے, لا غیر اور لیسا غیر اور حسب. اگے جی. ومنها حیث ولا يضاف الا الى الجملة في الاکثر.
ظروف مبنیہ میں سے ایک سجن ہے سو بھی ہے، کیا کہ ظروف مبنیہ میں سے حیثو بھی ہے سو بھی ہے. سنیں ظروف مبنیہ میں سے حیثو بھی ہے ایسو بھی ہے. ہاں احبس ہے سو حبس زید، روک توں جس جگہ رکا زید رک توں. جی کیا کہ جی ان جو بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے. اجلس ہے سو جالا سا زید، ایٹھ منج جس تھان تے زید ایٹھا پیا. جی اے جملہ فعلیہ تے اجلس ہے سو زید جالسن، اے جملہ اسمی ہے بیٹھ جس جگہ زید بیٹھے. سنیو گل، مسئلہ یہ ہے کہ ہے سو نہیں مضاف ہوتا مگر جملے کی طرف اکثر استعمال میں. کیا جی مسئلہ حیثو نہیں مضاف ہوتا مگر جملہ کی طرف اکثر میں، اکثر استعمال میں، اکثر استعمال کبھی کبھار مفرد کی طرف بھی مضاف ہوتا ہے لیکن اکثر استعمال میں جملے کی طرف مضاف ہوتا کیا کہ جی ہے سو اکثر جملے کی طرف مضاف ہوتا ہے. سنیں مفرد کی طرف کم ہوتا ہے جی. اور ظروف مبنیہ سے ہے سو ہے. چلو جی اجلے سے بہ جاؤ جی. جس ہے سو ہے اور نہیں مضاف ہوتا اور مراد کیا جاتا کون ہے سو مگر جملے کی طرف اکثر استعمال میں. اتنے دلیل لکھی اس لیے کہ ہے سو وضع کیا گیا ہے ایسی تھان دسنے واسطے جس تھان دے وچ کوئی نسبت واقع ہوئی ہے سو دی وضع اس واسطے. تے نسبت کیڑی شے وچ ہوندی نہیں سمجھے. ہے سو کی وضع ہے کہ ہے سو ایسی جگہ پر دلالت کرے جس جگہ میں کوئی نسبت واقع ہوئی ہے اور جتھے کوئی گل ہوئی ہے. سنیں ہی اس لیے پھر اس کی اضافت کدھر ہوگی کیونکہ نسبت کس میں ہوتی ہے جملے میں ہوتی ہے جی. باقی کہنا بھائی انہا مقال فی الاکثر لکھے کہ ما کہا ہے کہ اکثر میں اس لیے کہ کبھی یہ مضاف ہوتا ہے کدھر جیسا کہ قول شاعر کا ما ترا ہے سو سہیل طالعن. قیاس اب یہ ہے کہ جب یہ مفرد کی طرف مضاف ہوگا تو پھر یہ سجن مورب ہوگا. سنیں فالقیاس اعراب ہے سو اس وقت اکثر جملے کی طرف مضاف ہوگا تو مبنی ہوگا برضم، مفرد کی طرف مضاف ہوگا تو اکثر کا مذہب یہ ہے کہ یہ مورب ہوگا، عامل کے مطابق ہوگا. سنیوں گل اے شاباش سے. اور ظروف مبنیہ سے حیثو ہے اور حیثو نہیں مضاف ہوتا مگر جملہ کی طرف اکثر استعمال میں. ہاں اگر مفرد کی طرف ہوگا تو پھر یہ مورب ہوگا اور نہیں مضاف اکثر کے نزدیک کی طرف اکثر میں جی اکثر استعمال. منہا اذا وہی للمستقبل وفیہا معنی الشرط ولذالک اختیر بعدها الفعل وقد یکون تكون للمفاجات فیلزم المبتدا بعدها. بس ظروف مبنیہ میں سے اذا بھی ہے زمانیہ ہو یا مکانیہ ہو جس وقت یا جس جگہ. زمانیہ جس وقت، مکانیہ جس جگہ. کیا کہ جی ظروف مبنیہ میں سے اذا بھی ہے، اذا زمانیہ ہو یا مکانیہ. دو معنی ہوتے ہیں جس وقت جس جگہ. جس وقت جس وقت کی ہوگا زمانی، جس جگہ مکانی ہو گیا جی. تو ظروف مبنیہ میں سے اذا بھی ہے. اب اس کے متعلق مسائل جی. یہ جو اذا ہے یہ مستقبل کے لیے آتا ہے. کیا کہ جی اور یہ جو اذا ہے یہ مستقبل کے لیے آتا ہے. پھر آخر اور یہ جو اذا ہے یہ مستقبل کے لیے آتا ہے. اور پچھلی گل تو جیڑی بھی ہوئی اذا یقوم زید
جس وقت کھڑا ہوگا زید، جس وقت کھڑا ہوگا زید، تھلے لکھے ہی، اور جب داخل ہو یہ اذا کس پر ماضی پر بنا دیتا اس کو بمانا، کے معنی میں، مثلاً اذا قام زید کا معنی ہے اذا یقوم زید، اذا قام زید کا معنی ہے اذا یقوم زید، اے شاب، وہ سمجھ آگئی جی، کہ اذا جب کس پر آئے، اذا جب ماضی پر داخل ہو تو ماضی کو مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے، اے شاباش، لہذا اذا یقوم تے اذا قام دونوں کا معنی ایک ہی ہے، کون؟ استقبال۔ ایک مسئلہ نمبر یہ ہے کہ اذا کے اندر شرط والا معنی ہوتا ہے، اذا کے اندر اذا کے اندر شرط والا معنی اور ہوتا ہے، جس وقت جس جگہ، شرط والا معنی ہے کہ نہیں؟ جس وقت جس جگہ، اس میں کیا ہے؟ شرط والا، معنی ہے، چونکہ اس میں شرط والا معنی ہے اس لیے اس کے بعد مختار یہ ہے کہ فعل آئے، کیونکہ شرطیں فعل ہوتے ہیں، شرطیں فعل ہوتے ہیں، کیا کیا جی؟ اور اذا کے اندر شرط والا معنی ہے، اور اسی لیے مختار، اور ظرف تو ہے ہی ہے لیکن شرط والا بھی موجود، جس وقت جس جگہ، جی، اور اس لیے مختار اذا کے بعد فعل ہے، کیونکہ جو ہے نا شرط ہے تو شرط جو ہے وہ فعل ہوتا ہے، پھر آگے کوری، اور اذا میں شرط والا معنی ہے اور اسی لیے اذا کے بعد مختار فعل ہے، سنیں، اور ظروف مبنیہ سے، اور ظروف مبنیہ سے اذا زمانیہ ہے یا مکانیہ ہے، اذا زمانیہ ہے یا مکانیہ ہے، بس نال دسی گل، اور اذا اور اذا مستقبل کے لیے ہے، مستقبل کے لیے ہے، اور اذا میں اور اذا شرط والا معنی ہے، اسی لیے اختیار کیا گیا ہے، اور مختار ہے اذا کے بعد فعل، جی، اور ظروف مبنیہ سے اذا ہے، اور اذا مستقبل کے لیے ہے، اور اذا میں شرط کا معنی ہے اور اسی لیے مختار اذا کے بعد فعل ہے، اور ظروف مبنیہ سے اذا ہے اور اذا مستقبل کے لیے ہے، اور اذا میں شرط والا معنی ہے اور اسی لیے مختار ہے اذا کے بعد فعل، اذا کے بعد، او تمہیں خاشیت ہے، او اے قیلا بے اولویت الفعل بعدہا، کیونکہ شرط تقاضا کرتی کس کا، لیکن چونکہ اذا جب کہ وضعی طور پر شرط کے لیے نہیں ہے بلکہ ظرف ہے تو پھر نہیں واجب بلکہ مختار بنایا گیا کہ اس کے بعد فعل کا آنا مختار ہے، اور مبرد سے نقل ہے کہ اس کا اختصاص ہے جملہ فعلیہ کے ساتھ، جملہ فعلیہ پر آتا ہے، سنیں۔ اچھا جی، مسئلہ نمبر 9 آندنے کے سجن بھی تے ہوندا ہے، اور کبھی کبھی اذا مفاجات کے لیے بھی آتا ہے، کبھی کبھی مفاجات کے لیے بھی آتا ہے، وہ پھر اتنے مانا زمان مکان والا نہیں، اتنے مانا ہوندا اچانک والا، اچانک نہیں ہوتی چالی، اچانک میں باہر نکلیا اچانک حلوے دی پلیٹ سامنے آ گئی، ہاں جی، اور کبھی اذا مفاجات کے لیے بھی آتا ہے، شاباش جی، پھر آکھو، اور کبھی اذا مفاجات کے لیے بھی آتا ہے، ہوتا ہے اذا مفاجات کے لیے بھی ہوتا ہے، جب اذا مفاجات کے لیے ہو تو اس کو مبتدا اس کے بعد لازم ہے، مبتدا اس کے بعد لازم ہے، اور خبر محذوف ہوتی، اس کے بعد مبتدا ہوتا اور خبر محذوف ہوتی، تے ہن جدوں مفاجات ہونے خام خواہ پہلے کو گل ہونی ہے، میں انج کیتا تے اچانک انج ہو گیا، یہ اچانک نہیں ہوندا، پہلوں کچھ ہوندا ہے تو اس تو بعد پھر اچانک ہوتا ہے، اچانک ہوندا ہے، او خرج تو فیض الصابو، خرج تو فائدہ صابو، فیضا زید، نکلا میں پس اچانک زید قائم کھڑا تھا، جی داہکن ہنسنا پیا، ہاں جی، اور جب اذا مفاجات کے لیے ہو تو پھر اس کے بعد مبتدا لازم ہے، پھر اس کے بعد مبتدا لازم ہے، اذا شرطیہ وہ جڑا ظرفیہ ہے تے اے اذا بالکل بکھرے نے، شکل ایکو جی ہے،
کہ یہ شکل ایکو جی ہے تے لیکن ہیں وکھرے. وہ جملے پر آتا ہے اور جملہ وہ فعلیہ ہوتا ہے کیونکہ وہ شرط والا معنی ہے. شرط فعل ہوتی ہے. مختار یہ ہے. اور یہ جو اذا ہے مفاجاتی ہے اس کے بعد جملہ اسمیہ ہوتا ہے اور اس کے بعد مبتدا لازم ہے. مبتدا لازم دا مطلب ہے جملے اسمیہ تے ہوندا ہے اور مبتدا تے خبر ہونی کہ کوئی ہونی صرف ایک محذوف ہونی. اور کبھی ہوتا ہے اذا کبھی ہوتا ہے اذا مفاجات کے لیے مفاجات کے لیے یعنی واسطے پائے جانے شے کے فجاعتاً اے بغتتاً اچانک کو شے پائی گئی. اچانک خوش ہے پائے گی. یعنی یکا یک مفاجات فجعن مصدر محموز اللام با مفعلہ سے معنی کسرا ناگاہ گرفتن کسی کو اچانک پکڑنا اور فجاء بالمد اچانک پہنچنا. یہ باب فاتحہ سے بھی ہے سامعہ سے بھی تو 2-3 معنی ہو گئے نا. اور لگتا اور کبھی ہوتا ہے اذا اور کبھی ہوتا ہے اذا مفاجات کے لیے مفاجات کے لیے پس لازم ہے مبتدا بعد اذا مفاجاتیہ کے. لازم ہے مبتدا اذا مفاجاتیہ لیکن تھلے لکھے ہے لازم ہے فی الاستعمال غالباً کلی نہیں اکثر یہ ہے کہ اس کے بعد مبتدا ہوتا ہے. جی اور کبھی ہوتا ہے اذا مفاجات کے لیے پس لازم ہے مبتدا اذا مفاجاتیہ کے بعد. جی تو خبر محذوف ہوگی. خبر جی کے لیے بس لازم ہے مبتدا بعد اذا مفاجاتیہ کے. جی ومنها اذ للماضی ویقع بعدها الجملتان. ظروف مبنیہ میں سے وہ بھی ہے اس پہلے دا الف کر بھیج دیو تے پیچھے رہ گیا از. ہاں جی ظروف مبنیہ میں سے ظروف مبنیہ میں سے اس بھی ہے. اچھی آنکھوں اور ظروف مبنیہ میں سے اس بھی ہے. اذا مستقبل کے لیے آتا ہے از ماضی کے لیے آتا ہے. اذا مستقبل کے لیے آتا ہے اور اس ماضی کے لیے آتا ہے. پھر آخر اذا مستقبل کے لیے آتا ہے اور اس ماضی کے لیے آتا ہے. سنیں جی مسئلہ نمبر مڈو شڈو. اذا از کے بعد دونوں جملے آ سکتے ہیں یعنی کہ 2 اکٹھے. اس کے ماں بعد جملہ فعلیہ بھی آ سکتا ہے جملہ اسمیہ بھی آ سکتا ہے. ہاں جی کیا کہ جی مسئلہ اس کے بعد 2 جملے اور اس کے بعد دونوں جملے واقع ہوتے ہیں. 2 جملے ہور معنی ہے دونوں جملے ہور معنی ہے. اس کے بعد دونوں جملے آ سکتے ہیں یعنی جملہ فعلیہ بھی اور جملہ اسمیہ بھی آ سکتے ہیں. اور بین استور 2 میں جملے لکھے نہیں. جئتو اذ قام زیدن جئتو زیدن تے دوجی گل لکھیو اور اذا اور جس وقت داخل ہو کون وہ داخل ہے یا ضمیر فاعل اور جس وقت داخل ہو کون مستقبل پر بنا دیتا اس کو بمانا اذا جو ماضی نے مستقبل بنانا دے والے بھی تو ایک غریب ہے بھی وہ چودھری ہونے نے تے بھی اے جڑا بھی کو غریب ہونا جی اے مستقبل کو بنا دیتا ہے. جیسے جئتو اذ یقوم زیدن بمانا جئتو اذ قام زیدن اور میں آیا سا جس وقت زید کھلوتا سی تیرے کول تے ہن تو مکرنا پہ. اے پچھلی گل مستقبل نہیں ماضی آیا تھا میں جس وقت زید کھڑا تھا. ایسا بس اور کو مسئلے سمجھ آنے پہنے. اور ظروف مبنیہ سے از ہے ماضی کے لیے اور واقع ہوتے ہیں اس کے بعد دونوں جملے یعنی جملہ فعلی اور جملہ از قام زیدن از زیدن قائم. لیکن پہلوں کو شے ہونی ہے بھی فلانا کام ہویا سی جس وقت انجو ہویا سی
ਜਿਸ ਵਕਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਸਲ ਦੱਸਣੀ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਇਸ ਨਾਲ। ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਕੌਡੀ ਖੇਡੀ ਸੀ, ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਉਹ ਅਗਲਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਯਾਦ ਆ ਜੇ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਵਕਤ ਤੇ। ਸਮਝੋ ਨਾ ਮੁਹਾਵਰੇ ਆਪਣੇ। ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਉਹ 10 ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲੜਦੇ ਪਏ। ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਕਸੂਦ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਬਤੌਰੇ ਹਵਾਲਾ کہ جس وقت انج ہویا سی. اور ظروف مبنیہ میں سے اس بھی ہے ماضی کے لیے، اور واقع ہوتا ہے، واقع ہوتے ہیں کے بعد دو جملے، اور دونوں جملے دو پھر حد ہوگی، دونوں سے مراد فعلیہ بھی اور اسمیہ بھی. تو لہذا اس تو پہلے ایک شے ہونی ہے جڑی مقصد ہے، یہ صرف بطور حوالہ ہونی ہے، یہ صرف بطور حوالہ ہونی ہے. اور تمہیں استاد جی میں بادام کھوایا سن جس وقت سویرے تسی کھلوتے سو تو میرے کو پڑھے سن جی جی. یہ مطلب ہے، صرف اصل حوالہ دینا ہوتا ہے جی. ماضی کے لیے اور واقع ہوتے ہیں، اس کے بعد دونوں جملے. ایشا بس اگے جی. وَمِنْهَا أَيْنَ وَأَنَّ لِلْمَكَانِ استفہاما وشرطا. چلو جی. ظروف مبنیہ میں سے اینا بھی ہے اور انا بھی ہے. کیا کہ جی؟ ظروف مبنیہ میں سے اینا بھی ہے اور انا بھی ہے. پھر رکھو. ظروف مبنیہ میں سے اینا بھی ہے اور انا بھی ہے. انا بھی ہے، لیکن یہ دونوں مکان کے لیے ہیں. دونوں دسیا سی یہ سارے کلیے اکثریے ہوندے نے، شاذ طور تے دوجا معنی ہو جاندا ہے تو اس نال شعراں وچ شعراں دی مجبوری ہوندی ہے. یہ دونوں کیا ہیں؟ مکان کے لیے آتے ہیں، جگہ کے لیے. اینا جگہ، انا جگہ. پھر یہ استفہام کے لیے بھی ہوتے ہیں، شرط کے لیے بھی ہوتے ہیں. ان کے ذریعے جگہ پوچھی جاتی ہے بھئی فلاں کیڑی تھاں، اور ان کے یہ شرط کے لیے بھی آتے ہیں. پھر اس کے بعد دو جملے آئیں گے، ایک شرط بنے گا اور ایک جزاب بنے گا. ہم بھی جس جگہ تو انج کریں گا اتنے میں بھی انج کراں گا جی. ہاں جی. استفہام کے لیے بھی ہے اور شرط کے لیے بھی ہے. استفہام ہوگا تو متکلم مخاطب سے پوچھ رہا ہے، شرط ہوگا تو کہے گا کہ بھی جب شرط پائی جائے گی تو جزاب پائی جائے گی. پھر بیان کر یار ظروف مبنیہ میں سے اینا بھی ہے اور انا بھی ہے. یہ مکان کے لیے، ان کا معنی ہے جگہ جگہ، اور یاتے کس لیے ہیں؟ استفہام کے لیے. یعنی ان کے ذریعے متکلم مخاطب سے پوچھتا ہے کہ بھی ان کا مدخول کس جگہ ہوگا، جو ان کا مدخول ہوگا نا کس جگہ. اور یہ دونوں شرط کے لیے آتے ہیں. تو شرط اور جزا دونوں جملے ہوتے ہیں. پہلا جملہ شرط ہوگا، دوسرا او ویکھو بھئی دونوں کس لیے آتے ہیں؟ استفہام کے لیے آتے ہیں. کس لیے؟ استفہام کے لیے آتے ہیں، اور شرط کے لیے بھی آتے ہیں. اور شرط دی مثال دیتی نے، اینا نا اے دوواں دی، اینا زیدن کتھے وے زید. کتھے تھاں ہوندی کہ زمانہ ہوندا ہے؟ ہاں. اینا زیدن زید کہاں ہے؟ اس وقت زید کس جگہ تے وے؟ اس وقت اوے ابا کتھے ہی؟ او جی او ولیمے دے گیا ہے جی. اور دوسری شرط کی مثال، اینا تکن کن جس جگہ تو ہوگا، اور جتھے تو ہوویں دا اتھے میں بھی ہوواں دا. انا زیدن او کہاں ہے زید؟ اتھے معنی کی کہاں ہے، کس جگہ ہے زید. اور اے انا تجلس اجلس جس جگہ تو بیٹھے گا میں بیٹھوں گا. تو یہ استفہام کے لیے بھی ہیں اور شرط. استفہام ہوگا تو ماں بعد مفرد ہوگا، صرف پوچھے فلانا کتھے وے. احمد کتھے زمان ہے کہ مکان؟ مکان تے کدوں؟ ہاں جی. اور ظروف مبنیہ سے اینا اور انا ہے. اور تم دیکھو پلا بھی، اور ظروف مبنیہ سے اینا اور انا، اور وہ دونوں برابر ہے کہ ہوں. جیسے اینا زیدن تے اینا تکن کن، انا زیدن تے انا تقود کد. اچھا جی یہ مبنی کیوں ہوئے؟ او مبنی
باوجہ متضمن ہونے ان دونوں کے جو استفہامیے ہیں وہ حرف حمزہ استفہام کو متضمن ہے، جب شرطی ہوں گے تو ان شرطیے کو متضمن ہوں گے، تو جنہ دے ٹھڈ وچ حرف ہوے او بڑا مبنی ہوتا وہ بڑا جڑا جی او بھی جڑا جی انہاں وچ کوئی تبدیلی آ سکتی ہے، نہیں آ سکتی۔ ہاں جی مانا کر اور ظروف مبنیہ سے اور ظروف مبنیہ سے این اور انا ہے عین اور انا ہے مکان کے لیے، مکان کے لیے، استفہاماً استفہاماً اور شرطاً، اور شرطاً، یعنی درا حال ہے کہ وہ استفہام کے لیے ہیں اور شرط کے لیے۔ اور ظروف مبنیہ سے اینا اور انا ہے مکان کے لیے، استفہاماً اور شرطاً۔ اگے اور جی ظروف مبنیہ سے اینا اور انا ہے مکان کے لیے استفہاماً اور شرطاً۔ اگے جی ومتى للزمان فیہما، متا بھی ظروف مبنیہ میں سے ہے، متا بھی ظروف مبنیہ میں سے ہے، وہ اسم آ رہے ہیں سارے اسم، متا بھی ظروف مبنیہ میں سے ہے، اور یہ زمانے کے لیے آتا ہے اور استفہام کے لیے بھی آتا ہے اور شرط کے لیے بھی آتا ہے جی۔ اور متا جو ہے یہ متا ظروف مبنیہ میں سے متا بھی ہے، ظروف مبنیہ میں سے متا بھی ہے، متا اور بھی متا زمان ہے، کے لیے ہے، پھر شرط مکان کے لیے، زمان کے کے لیے، لیے ہے۔ یہ کیا معنی ہوئے گا؟ کس وقت کی اس وقت استفہام ہوئے گا تھا کس وقت، اور شرط کے لیے ہوگا تو جس وقت، کس وقت، جس وقت، کس وقت استفہام، جس وقت شرط۔ ہاں جی زمان کے لیے بھی ہے اور استفہام کے لیے اور شرط کے لیے بھی ہے۔ سنیں بے نستور مثال لکھیو، متل کے تعالو، کب کہ کس وقت ہوگی، کب ہوگی لڑائی، اور جہاد کدو تھی سی، اے بے کب جی جی کس وقت، یہ کس کے لیے ہے؟ یہ زمان کے لیے ہے۔ وہ زمان تے ہے وے، استفہام کے لیے متکلم مخاطب سے پوچھ رہے ہیں او لڑائی کدوں ہونی جے، جڑی تیاریاں پہ کر دے ہو۔ اور متا تخرج اخرج، جس وقت تو نکلے گا میں نکلوں گا، جس وقت تو نکلے گا میں نکلوں گا، یہ کس کے لیے؟ شرط کے لیے۔ شرط کے لیے۔ سن دے پہ او بلا تھی وے، اور تو دیکھو متا ہے پہ، یعنی متا ظرف زمان کے لیے ہے، کس میں استفہام میں، جیسے متا القتال ہو، اور شرط کے لیے متا تأتنی اکرم کا، اور جس وقت آئے گا تو میرے پاس میں تیری عزت کروں گا۔ اچھا جی، ایک کے متا یہ بھی شرط کے لیے اور زمانے والا معنی ہے، اور اذا بھی شرط کے لیے، اس میں بھی وہ ہے تو زمانیہ مکانیہ دو ہے، لیکن زمانے کے لیے تو ہے ہی ہے۔ جب زمانے کے لیے اذا تو مولوی جو اس کا معنی بھی جس وقت، اور متا کا ہی زمان کے لیے کیا معنی جس وقت، تو ان میں فرق کیا ہے؟ ان میں فرق کیا ہے؟ فرق متا شرطی کے درمیان اور اذا شرطی کے درمیان یہ ہے کہ متا زمانہ مبہم کے لیے ہوتا ہے، متا زمانہ مبہم کے لیے ہوتا ہے، اور والے ما اور اس شے کے لیے ہوتا ہے کہ جس کا وقوع متحقق نہیں ہے، اور جس کا وقوع متحقق نہیں، اس شے کا واقع ہوتا ہے جس کا وقوع متحقق نہیں ہے۔ کس وقت ہونا ہے؟ ابہام میں تے وقوع ضروری نہیں کہ خام خواہ ہووے دا، جائز او شے واقعہ ہووے، جائز نہ ہووے، اس واسطے ہوندا جے کون؟ ایک تو یہ ہے کہ یہ زمانہ مبہم، دوسرا یہ اس شے کے لیے ہوتا ہے، اس شے پر آتا ہے جس کا وقوع یقینی نہیں، جائز ہووے، جائز نہ ہوئے۔ اور اذا زمانہ معین کے لیے آتا ہے اور اس شے کے لیے آتا ہے جس کا وقوع متحقق ہونا ہے، جن کا وقوع خام خواہ ہونا ہے۔ کیا کہ جی اذا کس کے لیے آتا ہے؟ اذا زمانہ معین کے لیے آتا ہے، اس شے کے لیے آتا ہے کہ جس کا وقوع یقینی ہو، ہونا ہے۔ دیکھو اسی لیے نہیں کہا جائے گا آتی کا متا احمر البصرو،
آؤں گا میں تیرے پاس جس وقت سبز کھجوریں سرخ ہو جائیں گی. اے ٹھیک نہیں اس واسطے کہ سبز کھجوراں نے سرخ یقیناً ہونا ہے. یہ پکی گل ہے, یہ پکی گل تو نہیں آਉਂਦਾ. اور کہا جائے گا آتی کا اذا احمر البصر, آؤں گا میں جس وقت کھجوریں ڈوکے بن جائیں گے وہ سرخ. اے ٹھیک ہے جی سنیں. باقی ہونے کے بھی متا مبنی کیوں ہوتا ہے؟ وَيُبْنَى مَتَاعُ لِتَضَمُّنِهِ. جے استفامیہ تو پھر استفام نو متضمن ہے, تو یہ شرطیہ ہے طرف شرط نو, اس لیے یہ مبنی ہے. کون؟ متا آگے جی. اور متا زمان کے لیے ہے دونوں میں جی. اور متا زمان کے لیے ہے دونوں میں. اور متاع زمان کے لیے ہے دونوں میں. اگے جی. وَأَيَّانَ لِلزَّمَانِ اسْتِفْهَامًا. چلو جی. ظروف مبنیہ میں سے لفظ ایانا بھی جی میں پڑھ رہے ہو نا, او نہ امیر تو پکان لگا بھی انہوں نے ایویں ہی رکھنا ہے جویں دے ہیں, بالکل ہلانا نہیں انہاں نوں جی. کیا ہلانا ہے؟ عامل دی وجہ تو رفع نصب جر دینی ہے. مبنی دا کی مطلب ہے بنا نہیں ہلنا جی. مطلب ہے جی کہ ظروف مبنیہ میں سے ایک ایانا بھی ہے. ظروف مبنیہ میں سے ایانا بھی ہے. اسماء ظروف سے نہیں, اسماء ظروف مبنیہ سے وہ بیان ہو رہے ہیں. کون ہے؟ اسماء ظروف مبنیہ میں سے ایانا بھی ہے. ایانا. ایانا یہ زمان کے لیے ہے اور صرف یہ استفہامن ہوتا ہے, شرطیہ نہیں ہوتا. کیا کیا جی؟ ظروف اسماء ظروف مبنیہ میں سے ایانا اسماء شکن اولاد ظروف مبنیہ میں سے, ظروف مبنیہ میں کیونکہ باس اسم کی ہے فرولا کوئی نہیں. ظروف مبنیہ میں سے ایانا بھی ہے, زمان کے لیے ہے اور صرف استفہام کے یہ استفہام کے لیے آتا ہے. کس کے لیے آتا ہے؟ استفہام کے لیے. اوتے ویخ یعنی ظروف مبنیہ سے ایانا ہے اور وہ ظرف زمان کے لیے کس میں؟ استفہام میں. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے ایانا یوم الدین. ایانا. اچھا جی ایانا مبنی کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ حمزہ استفہام کے معنی کو, متضمن اور یہ ظروف زمان سے ہے اندہ, اس لیے کہ یہ سوال ہوتا ہے مسئولانوں کے حال سے زمانہ حال میں آ جاندی وضاحت اس. چلو جی. اور ایانا اور ایانا زمان کے لیے ہے, زمان کے لیے ہے استفہامن جی. اور ایانا زمان کے لیے ہے استفہامن. اور ایانا زمان کے لیے ہے استفہامن. جلدی کرو. او بلاؤ. اور مبنیات سے ظروف بھی ہیں, اور مبنیات سے ظروف بھی ہیں, یعنی بعض ان کے جو کہ مذکورہ ہے یہاں جی. یہ مبنی کیوں نے آئے گی وجہ ان کی بنا کی ان کی اپنی اپنی جگہ میں جمیں ہن پڑھی جے. نمبر 1 منہا ان ظروف مبنیہ میں سے ما وہ اسماء ظروف ہیں جو قطع کیے گئے اضافت سے, یعنی ظروف جو قطع کیے گئے کس سے؟ اضافت سے. وہ قطع کی میں کیتی ہے یہ تو الفاظ نے تو الفاظ نے کچھ چھوتے کچھ کواری ماری کسے آندھا نہیں یہ نہیں مطلب جی ہے. مطلب کیڑا مضاف الیہ کے حذف کرنے کے ساتھ درا حال ہے کہ وہ مقصود ہے منوی ہے, مانوی نہیں. منوی نوا ینوی کو نیت وچ ارادے وچ, اس لیے کہ اگر حذف ہو جائے کون مضاف الیہ نسیم منسیا تو مورب ہوگا یہ تنوین کے ساتھ جڑے آ رہے نہیں, جیسا کہ ربا بادن کان خیرم من قبل قبلن جی, بہت سارے بعد تھے خیر پہلے سے. اچھا جی.
اور شاعر نے کہا فساغ علیہ الشراب وکنت قبلا، اے ویکھو تنوین نال، کیونکہ مضاف لے محذوف منوی، اکاد وغص بالماء الفرات۔ اچھا جی، تے جیسے قبل اور بعد جب کہ قطع کیے گئے دونوں قصے اضافہ سے اور مضاف لین کا ارادے میں ہو تو ہوں گے دونوں، مبنی قبل کی لام پر ضمہ ہوگا، بعد کی دال پر ضمہ ہوگا، کہ تو جے تو من قبلو جے تو من بعدو، مطلب کہ یہ آیا تھا میں پہلے اس سے جو فلاں کام تھا، آیا تھا میں بعد اس کے جو فلاں کام ہوا تھا، اے مطلب ہے جی، تو مراد وہ پتہ ہوتا مخاطب نو۔ اچھا جی، ایک مسئلہ رہ گیا بابے ریاندنوں بھی سن لو، اسی طرح حکم ہے سارے جہات ست کا، کن کا؟ اور نحمیر چاہے سن، فوق، تحت، قدام، امام اگے، قدام پیچھے، ورا یہ بھی پیچھے، نہ امام تے قدام اگے، ورا پیچھے تے خلف بھی پیچھے، اے فوق، تحت، امام، قدام، ورا، خلف، جب کہ مضاف الیہ کا محذوف منوی ہو تو یہ بھی سارے مبنی بر ضم ہوتے ہیں، فوق و تحت و امام و قدام و ورا او، سنیں اس وقت سارے کیا ہوتے ہیں یہ خلف و بہر الوجہ ان کے بنا کی، اس لیے کہ یہ مشابہ ہو گئے حروف کے اس حیثیت سے کہ یہ محتاج ہے کدھر، اور جی مبنی بر فتح کر دو، مبنی بر ضم ایڈا پار چوا دیتا جی، اور مبنی ضم پر ہوئے ہیں تاکہ ہو جائے جبر ان کے نقصان کا، کیڑا نقصان ہوئے ہے حاصل ہوا ان میں کہ مضاف لین دا حذف کیتا ہے، لفظہ میں تو کوئی نہیں نا، نقصان ہو گئے تو جبر نقصان کے لیے پار دیتا ہے انہوں نے، اور ضمہ اسی لیے لہذا لذالک اولا، کیوں اولا ہے؟ اس لیے کہ وہ ضمہ ایشا بس ہے، اور بہرحال جب مضاف لے محذوف نسیم منسیہ ہو تو پھر یہ بھی مبنی، اس لیے کہ بنائے جائیں گے سارے یہ جملہ مستقلہ، بے آپ مستقل ہو بغیر التفات کرنے کدھر، تو پس نہیں محتاج ہوں گے اس کی طرف، جب محتاج نہیں ہوں گے تو عرف کی جاری بھی ختم، جب عرفاں دی جاری ختم تو جاؤ اپنے محلے چ، کیڑے محلے چ؟ مورب والے محلے جاؤ جی، سارے محلے چ کیجئے جی، سارے نال تاں جی جاری لائی رکھو تاں جی، چلو جی۔ اور قائم کیے گئے مقام اس کے یعنی ظرف کی جگہ مضاف الیہ کے حذف ہونے میں اور بنا علی الضم میں، یہ تین کلمے بھی ان کے ساتھ ملائے گئے ہیں، کیڑے کلمے؟ لا غیر و ایک، لیسا غیر و دو، حسب و تن، پس کہ جان زید لا غیر و جان زید لیسا غیر و جان زید فحسب، آیا زید پس بس جی، اور تینہ دا من ہے کہ یہ نبی کلا زید ہی آیا تو اور کو نہیں آیا، سنے ہی، اور تینہ دا من ہے کہ یہ پس بس جی کی مطلب اور کو نہیں میں جی تینہ دا من ہے ہی کوئی، بے ضمے را غیر وچ تے بے ضمے با حسب دے وچ، پس یہ تین اگرچہ نہیں ہے، سوال ظروف دی باس چاہتی ہے وچ غیر کتوں ترائے لے آندے جی، پس یہ تین اگرچہ نہیں ہے ظروف سے لیکن یہ بنائے گئے ہیں مبنی باوجہ مشابہت ان کے کس کے ساتھ؟ قبل اور بعد کے ساتھ، ابہام میں، اور بس ختم ہو گیا، اور استعمال حسبوں کا بے حذف معودی فاعل ہے جیسے قبل و بعد، اور استغراق غیروں کا ابہام میں، غیر ہے نا یہ ابہام میں یہ متوغل فی الابہام ہے کیونکہ نہیں معرفہ ہوتا یہ سبب بھی، اور وہ غیر اشد ہے ازرو ابہام کے لفظ مثل سے بھی، تیری مثل پتہ نہیں کون، یہ بھی تو متوغل فی الابہام ہے، لیکن غیر ان دے نالوں میں اشاد ابہام، اسی لیے نہیں مبنی کون
बिस्लु जम पर ज़म पर, इसलिए कि इसमें इतना इबाम नहीं है। और ज़ुरूफ़ मबनिया में से कलमा है सो, कलमा है क्योंकि है सो भी मबनी अल ज़म है, बवजह लाज़िम होने इसकी इजाफत के किधर, और जुमला जो है वो मबनी उल असल के मुशाबे है, तो इसमें मुज़ाफ़ इलैह की वजह से बिना आ गई। मुज़ाफ़ बिना यानी मबनी होना। सुने ही ऐशा बस है। और नहीं मुज़ाफ़ होता है सो, लफ्ज़ है सो मगर किधर, वो जुमला इसमिया हो या इसमिया, जैसा कि इजलिस है सो ज़ैदुन जालिसुन जी, और फेलिया जैसे इजलिस है सो जालसा ज़ैदुन है सो जालसा ज़ैदुन। चलो जी, बिस्मिल्लाह। और वाजिब है इजाफत है सो की किधर, वजह इसलिए कि है सो वज़ा किया गया है वास्ते वाजे करने जगह के वाक़या हुई है उस जगह में, तो बस ज़रूरी है फिर उसके लिए जुमले से, जैसे मोहताज होना मौसूल का किधर। फिल अक्सरे यानी इस्तेमाल कसीर ये है कि ये किधर मुज़ाफ़ होता है, अगर बैन कहना अगरचे होता है मुज़ाफ़ मुफरद की तरफ भी, अहयानन कभी कभार, जैसा कि शायर का कौल, जैसा कि अमातरा है सो सुहैलिन मुज़ाफ़ लई हूँ तौलियन। सुने ये सुहैल की तरफ मुज़ाफ़ है, कौन है सो, किसकी तरफ, सुहैल की तरफ मुज़ाफ़ है, कौन है सो, इसलिए है सो सुहैलिन, सुहैल की जगह को नहीं देखा तूने, दरा लेके वो तुलू करता है, नस्तारा है चमकता है, जैसा कि शिहाब दरा लेके चमकने वाला है जी। और ज़ुरूफ़ मबनिया से इज़ा है, और मबनी है इज़ा बवजह मोहताज होने इसके किधर, और वो गैर जुमला है जो इसका मुज़ाफ़ इलैह बनता है, ओ गैरी, वो जुमला है जो मुज़ाफ़ के मुज़ाफ़ होता है उस जुमले की तरफ, कौन इज़ा, और इज़ा वज़ा किया गया किसके लिए, ज़मान मुस्तक़बिल के लिए, किसके लिए, ना के माजी, और जब दाखिल हो माजी पर तो हो जाएगी माजी बमाना, जैसे इज़ काम ज़ैदुन कुम, तो माना है कि जिस वक्त ज़ैद खड़ा होगा मैं खड़ा हूँगा, ओ थले काशी, और 4 नंबर थे मैंने पे। कभी इस्तेमाल होता है इज़ा किसके लिए, बतौर ज़र्फ़ और हाल के लिए भी बाद कसम के, और देखो वइज़ा रअौ तिजारतन औ लहवन फद्दू इलैहा व तरकूका क़ाइमा। ओ मदीना शरीफ विच गले दी कहत हो गई सी, ते फिर ओ ऐन सरकार खुतबा दे रहे सन, ते बाल ओ जेड़े ना गला लैके लोकी आग उठ बिठाए टलियां खड़कियां, तो उस वेले जे यहूदी भी उत्थे सन, बाकी लोग भी, तो खतरा सी भी वो सारा गला कब्जा कर लेंगे। बहुत सारे सहाबा पाक मस्जिद उठ के गए तो वो गला खरीदिया जी। उस तो बाद ये आयत है वैज़ा राओ, जब देखा उन्होंने तिजारत को या लहव को, तो इनफद्दू इलैहा, चले गए वो सारे उधर, व तारकू का क़ाइम, और आपको खड़े छोड़ गए, आपको खड़े छोड़ गए। सुने जी। ए वेखो वैज़ा ऐत बाद चाहिए, कम पहले होया है, तो हुणे फिर इज़ा किंदे वास्ते भी, माजी के लिए। तो इज़ा लियाउण दी गरज है भी उमूमे अल्फाज एतबार है भी आगामी इंज ना करया जे, जेड़े काम ते लगे वो काम ते लगे रव्या जे। वो सानू भी तो समझाया है ना
کہ بھی تسی دین پڑھتے پے ہو. اچھا جی دوسرا یہ حال کے لیے بھی ہوتا ہے. قسم کے بعد وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ, قسم ہے ستارے کی جس وقت وہ نیچے تشریف لے جا رہا تھا. سنیں جان لگیا اللہ تعالیٰ جان لگیا فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. آن لگیا اللہ تعالیٰ فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ, قسم ہے ستارے دی جدوں تھلے جا رہے نے زمین تے جی لوکاں دی تبلیغ واسطے. کون؟ سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہوں جڑا نا یہ حال واسطے بھی اذا کندے واسطے قسم کے بعد حال کے لیے آتا ہے. کون؟ اذا. اور اذا ماضی کے لیے بھی آتا ہے. سمجھ آئی جی گل دی؟ اکثریے نے اکثریے بلا ہوئے او واپس چلو اور جتوں واپس آیا سو کتوں بڑا او اگلے صفحے تھے. اور اس اذا میں شرط والا معنی ہے اس لیے کہ اذا محتاج ہوتا ہے کدھر؟ اسی لیے یعنی بوجہ ہونے اذا کے متضمنہ لمعنی شرط اختیار کیا گیا اذا کے بعد کس کو؟ اس لیے کہ شرط تقاضا کرتی ہے کس کا؟ لیکن جب کہ ہے اذا غیر وضعی شرط میں شرط واسطے دی وضع نہیں وضع دی ظرف واسطے بھی تو نہیں واجب فعل بعد اس کے بلکہ بنایا گیا کیا؟ اور اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ کبھی مضاف ہوگا کدھر؟ جب کہ ہوگا کس کے لیے؟ مثلاً آتی کا اذا الشمس طالعۃ, آؤں گا میں تیرے پاس جب شمس طالع ہوگا. باقی اس کے بنانے میں مختار بھئی مختار یہ ہے کہ یہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ اس کے بعد فعل ہو اس کے بعد فعل بے مختار نے ہاں بے مختار یہ کس کے بعد شرطیہ ہو تو مختار یہ کس کے بعد کہتے ہیں یہ جو کہا ہے اس کے بعد فعل کا آنا مختار اس میں نظر ہے اس لیے کہ قرآن مجید میں کئی جگہوں میں اس کے بعد جملہ اسمیہ ہے کئی جگہوں میں لہذا پھر اس کے بعد فعل آنا مختار نہ رہا. قرآن پاک میں دیکھو اذا السماء انشقت یہ کیڑا جملہ ہے السماء انشقت اذا الکواکب انتثرت اور بہت ساری جگہ تے اذا ہوندا ہے جی. تو لہذا اب مختار یہ نہیں کہ اس کے بعد کیا ہے بلکہ جملہ فعلیہ بھی اسمیہ دونوں آ سکتے ہیں اسمیہ اور فعلیہ. وہ سنی جی گل اے گل. اور کبھی ہوتا ہے اذا مفاجات کے لیے کیا مطلب اس کا یعنی دلالت کرتا ہے شے کے پائے جانے پر بغتتاً و فجاعتاً اچانک تو لازم ہے مبتدا بعد اس کے. مثال کے طور پر خرج تو فَإِذَا اذان لکھا نا فَإِذَا فَإِذَا زَيْدٌ بِالْبَابِ نکلا میں پس اچانک زید دروازے پر. اچھا جی محض لازم ہے مبتدا اس اذا مفاجاتیہ کے بعد تاکہ ہو جائے فرق اس اذا اور اذا لشرط کے درمیان. اس کے بعد فعل آتا ہے اور اس کے بعد اسم آئے گا مبتدا آئے گا تو اس کے بعد اگر جملہ اسمیہ ہوگا تو وہ پورا جملہ ہوگا یہاں صرف مبتدا ہوگا اور باقی یہاں بھی مراد لزوم سے کیا ہے ستے تو نہیں پہ ہوں مراد لزوم سے کیا ہے وہ کیسے نہ لازم ہے او بلا ہوئے او فیلزمو تو یلزم تو مطلب ہوتا ہے بھی قاعدہ کلیہ کہتے ہیں کلیہ نہیں ہاں اکثر ایسے ہوگا کبھی کبھی ایسے نہیں بھی ہوگا یہ مطلب ہے حد ہوگی یار. اور ظروف مبنیہ سے از بھی ہے ظروف اور از وضع کیا گیا کس کے لیے یعنی زمانے ماضی کے لیے مطلب فعل ماضی ٹھوک دیو اے جئتو از قام زید آیا تھا میں جس وقت زید کھڑا تھا اور جب داخل ہو از مستقبل پر بنا دے گا اس کو بمانا جے تو از یقوم زید بمانا جے تو از قام زید ماض مبنی ہے از باوجہ اس کے جو ہم نے ذکر کیا اذا میں کیڑا کہ احتیاجی الجملہ احتیاجی اور جملہ چونکہ مبنی اصل کے مناسب ہے.
اور واقعہ ہوتے ہیں اس کے بعد دونوں جملے اسمیہ بھی اور جیسے از قام زید تیز زید قائم سمجھائیو مسئلہ اور نئے مختص از جملہ فعلیہ کے ساتھ جیسا کہ اور از نہیں ہے اس میں شرط والا معنی اس میں اور اسی طرح از کبھی ہوتا ہے کس کے لیے جی میں اذا مفاجاتیہ ہے نا تو نمی گال ہے جی از بھی ہوتا ہے جی جیسا کہ تم کہے خراج تو فائز زید قائم نکلا میں پاس اچانک زید کھڑا تھا تو یہاں بھی یہ معنی ہے یہاں بھی یہ معنی ہے اچھا جی اور ظروف مبنیہ سے اینا اور انا ہیں کون ہیں وضع کیے گئے دونوں مکان کے لیے لیکن معنی استفہام یعنی مکان کے جگہ کے استفہام کے لیے فقط بغیر معنی جیسے اینا زید انا زید اور یہ دونوں مکان کے لیے ہیں شرطن یعنی استعمال ہوتے ہیں مکان کے لیے بمعنی پس اس وقت تقاضا کریں گے کس کا شرط اور جزا کا اینا تکن انا تقد اچھا جی یہ دونوں مبنی کیوں ہیں اس لیے کہ یہ حرف استفہام کو متضمن ہے یا ظروف مبنیہ میں سے سجن متاع بھی ہے متاع وضع کیا گیا کس کے لیے تو دونوں معنوں میں دونوں کون سے پس استفہام کیا جائے گا اس کے ساتھ کس کے ساتھ متاع کے ساتھ بہمانی بہا استفہام کیا جائے گا متاع کے ساتھ کس سے زمان سے لیکن بغیر شرط کے جیسے متل قتال ہو کب ہوگی لڑائی اور شرط کے ساتھ وہ دو معنی نہیں پس اس وقت تقاضا کرے گا متاع کس کا جیسے متاع تخرج اخرج جس وقت تو نکلے گا میں نکلوں گا اچھا جی متاع شرطیات اذا شرطیہ میں فرق کیا ہے یہ ہے کہ متاع استفہام کے لیے ہوتا ہے کس سے اس شے میں کہ نہیں متحقق اور اذا استفہام کے لیے ہوتا ہے زمان مبہم سے ہی زمانہ مبہمی ہوتا ہے دونوں میں زمان مبہمی ہے لیکن اس شے میں کہ متحقق ہے اس لیے نہیں کہا جائے گا آنا آتی کا متاع احمر البصرو بلکہ کہا جائے گا آنا آتی کا اذا احمر البصرو کیونکہ کھجور دا رتا تھیمنا تے ڈوکا بڑھنا اے امرکتی ہے اور مبنی ہے متاع باوجہ متضمن ہونے کس کو یا اور ظروف مبنیہ میں سے لفظ ایانا بھی ہے وضع کیا گیا کس کے لیے اچھا جی جڑا متاع نہیں آیا پیچھے اور تھے کاشیا لگا جی پیچھے لگا ہے کتھے او انا نہیں ہے گا انا اور تھلے لکھا جی کبھی کبھی انا بمانا کیف آتا ہے تو یہ کس کے لیے انا مکان کے لیے ہے نا جگہ لیکن کبھی کبھی بمانا کیفا کیسے جیسے فاتو حرثکم انا شئتم آؤ تم اپنی کھیتیوں کو جس جگہ سے چاہو اب معنی غلط ہو جائے گا جگہ دو ہیں ایک قبل ہے ایک دبر ہے تو پھر اس سے نعوذ باللہ لواطت ثابت ہو جائے گی اس لیے یہاں انا بمانا کیف ہے بالاتفاق جیسے چاہو لیکن ہو کس میں کھیتی میں یعنی قبل میں نہ کہ دبر میں سنیں جی تو یہ انا کس لیے بمانا زمان یہ مکان کے لیے نہیں ہے مکان کا معنی کریں گے تو یہاں غلط ہو جائے گا جی کیونکہ دوسری حدیثیں دلیلیں موجود ہیں کہ لواطت حرام ہے اس لیے یہاں انا بمانا مکان کے لیے نہیں انا یہ نہیں کہ جس جگہ سے بلکہ جس طرح ہاں جی اور سمجھائی جی اور ایانا ظروف مبنیہ سے ہے
لفظ ایانا وضع کیا گیا کس کے لیے؟ زمانے کے لیے، استفہامن اے واسطے استفہام کے زمانے سے، بغیر شرط کے، شرطیہ نہیں ہوتا، باقی یہ وے ان دے نال وڈی وڈیاں گلاں پوچھیاں جاندیاں نے، ان دے نال یختص بالامور العظام کا قول تعالی ایان یوم الدین، سنیں یا اے بھی مطلب کب، کس جو نا کنے واسطے بھی زمانے، کب ہوگا قیامت کا دن، اور مبنی ہے یانا باوجہ متضمن ہونے حمزہ استفہام کو فقط، چونکہ صرف یہ استفہام کے لیے شرط کے لیے نہیں ہے، تو یہ حمزہ استفہام کو متضمن ہے، اس لیے یہ کیا ہے؟ پیچھے آیا کہ وہ شرط کے معنی کو ان کو متضمن، اس لیے مبنی ہے، استفہام کے معنی کو متضمن، اس لیے مبنی ہے جی۔